أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے نا. کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، ہے نا، کبھی زمانے کی قسم. اس سورے میں اللہ 11 چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہے قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، ہے نا. تو نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، ہے نا. یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، کوئی اولاد یا کوئی مال، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن کوئی مال، کوئی اولاد کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ جس نے کیا لایا اللہ کے پاس؟ ایک قلب سلیم. اب قلب سلیم کیا ہے؟ ایک بہت ہی پیوریفائڈ ہارٹ. تو ہم نفس کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن سے اور آپ کی سنت سے. ہر وقت ہر چیز میں اپنا جائزہ لے کہ ہم یہ چیز کیوں کر رہے ہیں، اس عمل کو کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، کسی کو دکھانے کے لیے ہے، کیا ہے نا. تو اور یہ نفس کا تزکیہ ایسا نہیں کہ ہم ونس ان اے لائف ٹائم کرے یا کوئی سیزنل ہے، رمضان میں کرے، جب حج پر جا رہے. ہر دن، ہر وقت، ہر چیز میں اپنے آپ کو کیا، اپنے دل سے کیا ہے، اپنے دل کو کیا کرے، اس کو پاک کرنے کی کوشش کرے. اپنے ارادوں کو، اپنے نیتوں کو کیا ہے، درست کرے کہ ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا انٹینشن کیا ہے نا. اور اگر کوئی شخص جب یہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ ہے نا. چلو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. سل بنی، پوچھو، کس سے؟ بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم، ہم نے کتنی انہیں نشانیاں دی. من آیت بینات، اور کیسی نشانیاں دی؟ بینہ، کھلی نشانیاں. ومن یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا. من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہے. فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. پوچھو بنی اسرائیل کو کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی تھی، کتنی کھلی نشانیاں دی تھی. کیا کھلی نشانیاں دی تھی؟ پیچھے ہم سب پڑھ چکے ہیں. کیا نشانیاں دی تھی؟ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں دیے تھے. کیا نعمتیں دیے تھے؟ من اور سلوہ دیے تھے، بادل کا سایہ دیے تھے. فرعون سے کیا ہے، غلامی سے ان کو نجات دلایا تھا. یہ ساری نشانیاں. اور یہ ہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہے، یہ سارے لوگوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ تم کیا ہے، اس سے سبق حاصل کرو کہ اللہ نے یہ پیچھے جو بتایا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے انہیں دیا ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا رول ہے. کیا رول ہے؟ کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور پھر وہ اس کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس نعمت کو کیا کرتا ہے، وہ بدل دیتا ہے. جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو وہ بدل دیتا ہے.
جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا رول ہے کہ جو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے, اس کی قدر نہیں کرتا ہے, اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ سخت عذاب میں اس کو کیا ہے؟ ڈالتا ہے. اب یہ یہاں پہ یہ ایک فیکٹ بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کامیابی کیا ہے؟ ایمان والوں کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کے احکام اس کو بتائے ہوئے طریقے پہ کیا ہے؟ چلنا ہے, گناہ سے دور رہنا ہے, گناہ سے پاک رہنا ہے, اور اسی میں ان کی کیا ہے؟ بھلائی ہے, کامیابی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کفار جو ہے, جو منافقین ہے, ان سے ڈر کے اگر اللہ کے کسی احکام کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ان سے فرسٹ آف آل ڈرتا کیوں ہے؟ کہ ہم اگر اس پر عمل کریں گے, ہم اللہ کے اس احکام پر اگر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ہے؟ کچھ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, یا ان سے ڈر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین میں کمپرومائز کرتے ہیں. اسلام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صرف اسلام کو فالو کرو, مطلب صرف یہ طریقے کو فالو کرو, اور اس طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ, کوئی اور فلسفہ کیا ہے؟ ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتا ہے. تو تم صرف اسی راستے کو تم کیا ہے؟ فالو کرو, اور جو اس راستے کو فالو کرتا ہے کامیابی صرف اسی میں ہے. تو تم پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھی, اور ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ان کو کیا دیا تھا کہ ان کے بیچ سب سے زیادہ کیا بھیجا تھا؟ نبی. تو نبی کیا لے کے آتا ہے ساتھ میں؟ کتاب. تو یہ جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی تو کتاب لے کے آتا ہے. اب یہ خطاب عام ہے, ہمارے لیے بھی ہے, اور ہمیں کس چیز کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب کو. تو جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے, یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. سارے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں کیا ہے؟ یہ کتاب دیا ہے. تو اس کتاب سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو اس قرآن کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج سوسائٹی میں, معاشرے میں, صرف ہماری انڈیویجول لائفز نہیں بلکہ ایز کمیونٹی سوسائٹی میں ہماری لائف کیسی ہے؟ بہت تنگ ہو گئی ہے. مطلب ہر شخص کیا ہے؟ واقعی میں کوئی اطمینان کی زندگی نہیں جیتا ہے. اور اس کا روٹ, اس کا مین ریزن کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے, اس قرآن سے وہ کیا ہو گئے ہے؟ ہٹ گئے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دیا ہے, اس کو کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ اللہ کی نعمت کو کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری نہیں کرتا. تو شکر گزاری کی کیا صورتیں ہیں؟ صرف زبان سے شکر ادا کر دینا, اور ہمارے عمل اس کے اگر بالکل خلاف ہے تو کیا وہ واقعی میں شکر گزاری ہے؟ تو شکر گزاری کا ایک فارم کیا ہے؟ ایک طریقہ زبان سے شکر ادا کرنا, اور اپنے عمل سے وہ ثابت کرنا کہ واقعی ہم اللہ کی کیا ہے, کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے, سب سے بڑی نعمت تو کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی دیا ہے, یہ قرآن کی دولت دیا ہے. تو ہم اس نعمت کو کیسا یوز کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی اس کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں, اس کے احکام پر چل رہے ہیں جیسے اللہ نے بتایا ہے؟ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اگر کوئی اللہ کی اس نعمت کو بدلتا ہے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. زُيِّنَ آراستہ کی گئی ہے. آراستہ کی گئی مطلب بہت بیوٹیفائی کی گئی ہے, سجائی گئی ہے. کس چیز کو؟ دنیا کی زندگی کو. کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ, اور وہ ہنستے ہیں, مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, جن لوگوں نے کفر کیا, جو یہ دنیا کی زندگی کو ہی سب سمجھتے ہیں, انہوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا. کس کا؟ جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, جو لوگ پرہیزگار ہے, فَوْقَهُمْ, وہ ان سے بالا ہوں گے, وہ ان سے اوپر ہوں گے. یوم القیامتی, قیامت کے دن. کن سے اوپر ہوں گے؟
ان لوگوں سے جنہوں نے جو ان کا مذاق اڑاتے. واللہ یرزق من یشاء, اور اللہ کیا ہے, رزق دیتا ہے, من یشاء, جسے چاہتا ہے, بغیر حساب, حساب کے بغیر. یہ دنیا میں سب سے بڑی سزا, سب سے بڑا تحفہ, گفٹ ہے کہ اللہ کسی شخص کو کیا دے, سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو سب سے بڑی سزا پھر کیا ہے, وہ سیدھے راستے سے وہ سیدھے راستے سے کب بھٹکتا ہے, جب وہ کیا ہے, جب وہ قرآن سے دور ہے, جب وہ دین سے دور ہے, اور اللہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے. مطلب اتنی زیادہ محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ چیز اس کو دین سے, قرآن سے اس کو کیا کرتی ہے, اس کو دور کر دیتی ہے. تو یہ جو چیز زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا, یہ دنیا کی جو زندگی ہے کافروں کے لیے. کافر مطلب یہ مت سوچے کہ کوئی نان مسلم ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا ہے اس کو کفر میں بدل دیتا ہے. تو اللہ اس کے لیے شدید العقاب ہے, اس کے لیے بہت سخت سزا ہے. کیا سزا ہے؟ یہی اس کی سزا ہے کہ اللہ اس کو دنیا کی اس کے لیے آراستہ کر دیتا ہے, دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے. یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے, کیونکہ جب کوئی شخص دنیا اس کے لیے خوبصورت بن جاتی ہے اس کا آخرت مقصد نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں, کھانا پینا اچھا, یہ ساری چیزوں سے منع نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں اتنا محبت کرنا کہ آخرت کا تصور ہی ختم ہو جائے, یہ چیز کیا ہے, یہ چیز منع ہے نا. جیسے اگر ہم اس دنیا کو ایک سمندر سے کمپیئر کریں, اب کشتی میں ہم جا رہے ہیں اور ہمارا منزل کیا ہے, اس کنارہ ہے. اب یہ جب کشتی سمندر میں جا رہی ہے تو جو سمندر ہے وہ دنیا ہے نا. اگر یہ دنیا اس کشتی میں آ گئی, اگر کشتی میں چھید ہے اور وہ پانی اس میں آ گیا تو پھر کیا ہوگی, وہ کنارے تک پہنچ سکے گی, نہیں پہنچ سکے گی. لیکن اگر وہ پانی ہے ہی نہیں تب بھی وہ کشتی نہیں جا سکے گی. تو اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ جو کشتی کو سمندر میں چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, لیکن وہ پانی اس کے اندر نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہی اس کو راستہ بتاتا ہے. تو دنیا کو ہم اپنے دل میں بسا لیں گے تو پھر ہم اس کنارے تک نہیں پہنچ سکیں گے. وہ پانی جب اندر گھس جاتا ہے کشتی میں تو وہ کشتی آگے نہیں جا سکتی, وہ تو ڈوب جائے گی. لیکن وہ پانی کے بغیر بھی وہ کشتی نہیں جا سکتی ہے. تو دنیا میں رہ کے ہی ہمیں وہ منزل تک پہنچنا ہے, لیکن وہ دنیا کو ہمارے دل کے اندر نہیں بسا دینا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا ہے, انسان کو, آدم کو بنانے سے پہلے کیا ہے, ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے, ہے نا. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنایا کس کے لیے ہے, ہمارے انسان کے لیے بنایا. لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا ہے, انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو ہم دنیا کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ دنیا کی محبت کو اتنا اپنے دل میں کیا ہے, تو ہم کیسے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کیا واقعی دنیا ہمارے دل میں بس گئی ہے, یا ہمارا آخرت کے لیے بھی تصور ہے یا نہیں ہے, فکر ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایمان والوں کے لیے جب ان کو کوئی بھلائی آتی ہے, جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ کیا ہے, اس نعمت کا کیا کرتے ہیں, کیسا شکر ادا کرتے ہیں. اس نعمت کو جس طرح سے اللہ نے اس کو دیا ہے ایک امانت کے طور پہ, اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے تو وہ آپ اس کو کنزیوم نہیں کرتے, اس کو کیا ہے, اس کو سنبھال کے رکھتے. تو اس طرح سے وہ امانتوں کی حفاظت کر, جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے. اور پھر اگر اللہ ان پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے یا ان کو کوئی مصیبت آتی ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں, جب تک اللہ ہمیں ہر چیز جب ٹھیک چل رہا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا, شکر ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی آزمائش آتی ہے, تو پھر ہمارا ایمان تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, ہاں, ڈگمگا جاتا ہے. تو یہ دونوں کنڈیشن میں بھی وہ کیا ہے, ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے, اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مطلب جب اللہ نے ہمیں دین میں کچھ چیزوں سے کیا ہے, کچھ چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے, کچھ احکامات کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے, کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے, مطلب کچھ چیزوں سے منع کیا ہے. تو جب ہم کچھ چیزوں کو
اور یہ ساری چیز کو ایک اسلامک وے آف لائف کہتے ہیں. اسلام اسی کو کہتے ہیں, ایک طریقے کو فالو کرنا. تو جو کفر کرتے ہیں, جب ہم کسی چیز کو اپنے آپ سے روکتے ہیں جسے اللہ نے روکنے کے لیے کہا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا کی چیز سے ڈپرائیو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اس چیز سے محروم کر رہے ہیں. مطلب یہ ساری خوشیاں جو ہے, عیش و آرام ہے, یہ ساری, مطلب اللہ نے جیسے مثال کے لیے شراب حرام ہے نا, تو ہم اگر اپنے آپ کو اس چیز سے منع کرتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی دنیا کی کیا ہے, ایک پلیجر سے ہم اپنے آپ کو ڈپرائیو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو روک رہے ہیں. اور وہ کیا ہے, مذاق اڑاتے ہیں. صرف شراب کے معاملے میں نہیں, اگر کوئی شخص ایک اسلامک لائف کو فالو کرتا ہے, صرف لباس میں نہیں, اس کا ایک ایٹیٹیوڈ, اس کا نظریہ, اس کا اوپینین, یہ ساری چیزیں اس میں آتا ہے, تو وہ ایمان والوں کا کیا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو آج ان کا کیا ہے مذاق اڑا رہے تھے, جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہے, وہ اوپر کے درجے میں ہوں گے قیامت کے دن, اور وہ ان کا مذاق اڑائیں گے, ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی جیسے جو نبیوں کے قصے بیان ہوئے ہیں, یہ ہماری سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. جب نوح علیہ السلام اس کشتی کو بنا رہے تھے, اب نوح علیہ السلام جب کشتی کو بنا رہے تھے تو اس وقت وہاں پہ پانی کا کوئی کچھ نہیں تھا, کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو ایسے وقت میں جب کوئی ایسا کام کرتا ہے, لیکن وہ کس کے حکم سے وہ کر رہے تھے, وہ کام اللہ کے حکم سے, اس کا آؤٹ کم انہوں نے نہیں دیکھا تھا, نہ لوگوں نے دیکھا تھا, بس وہ صرف اللہ کے احکام کو مان رہے تھے. تو اس وقت جو کفار تھے وہ روز دیکھتے تھے ان کو اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے, جو کام کر رہے ہیں اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ پانی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے اور آپ کشتی بنا رہے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, اللہ نے ایسا پانی بھیجا آسمان سے, زمین سے وہ پانی جو نکلا, اس نے کیا کیا, اس پانی نے سارے ان کے علاوہ, کچھ لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کو اس طوفان میں کیا ہے, اس میں ڈبا دیا, ہے نا. تو وہ اس وقت ان کا مذاق اڑا رہے تھے. کس لیے مذاق اڑا رہے تھے, کہ وہ اللہ کے کسی احکام کو فالو کر رہے تھے. تو اللہ کے کسی اور کے ڈر سے یا کوئی ہمارا مذاق اڑائے گا, اس سے ہم اللہ کے احکام کو فالو کرنا, یا جو چیز اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکنے کے لیے کہا ہے اس کو کیا ہے, اس سے اپنے آپ کو روکنا, اس میں اپنی کوئی ہیوملیشن نہیں ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو وہ ہم سے کیا ہے, وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ تو قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. کس لیے اوپر ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو مانا ہے. تو ہمارے لیے ایز مسلمز, ایمان والے, سب سے اہم چیز کیا ہے, کسی بھی معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے, بھلے ہی ہمیں اس کا آؤٹ کم, اس کا نتیجہ ہمیں فوراً ہی معلوم نہیں پڑتا ہے کہ ہم یہ کیوں کریں, ہم یہ حج کے ریچولز کیوں کریں, کیوں ہم دوڑ لگائے, کیوں ہم مزدلفہ میں رکے, کیوں ہم روزے رکھے, کیوں ہم فلاں کام کریں, کیوں ہم نماز یہ وقت پر پڑھے, اگر یہ نماز کو ہم کوئی اور وقت پہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا. یہ سارے احکام جو اللہ نے بنایا ہے, یہ کیا ہے, اس میں اللہ کی حکمت ہے, کوئی مقصد سے اللہ نے ہمیں سارے احکام دیا ہے, تو اس کو فالو کرنے میں ہی ہماری کیا ہے, بھلائی ہے. اور قیامت کے دن وہ کیا ہے, وہ ان سے اوپر رہیں گے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے, رزق دیتا ہے, بغیر حساب. رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے, ہر اچھی چیز یہاں پہ کیا ہے, رزق ہے. اور اللہ تعالیٰ رزق ہر انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے نہیں دیتا ہے نا. اس میں اللہ کا جو رزق دیتا ہے وہ تو کفار کو بھی رزق دیتا ہے. مطلب ان کو کیا ہے, کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہونا یہ کوئی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. اور یہ ایسا بھی نہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے. تو کیسا ٹیسٹ کرے کہ وہ چیز کیا ہمارے لیے واقعی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے یا وہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے, سزا ہے نا. کیونکہ مال تو کس کے پاس, حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھا, مال تو قارون اور فرعون کے پاس بھی تھا. کیا فرق تھا دونوں میں, ہے نا. تو ہر وہ نعمت, صرف مال نہیں, ہر وہ نعمت جو ہمیں اللہ کی نزدیک لے جاتا ہے نا, وہ چیز ہمارے لیے کیا ہے,
اگر وہ نعمت کو اس کو صحیح یوز کیا جا رہا ہے تو وہ ابھی نعمت وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے, تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اگر وہی چیز ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہے, مال ہے لیکن وہ کیا ہے, اللہ سے دور لے جا رہا تھا, اب وہ مال ہمارے لیے کیا ہے, وہ نعمت نہیں ہے, وہ تو ہمارے لیے سزا ہے. کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جب انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا, اس کی نافرمانی کی, تو اللہ نے اس قوم کے لیے عذاب کی ایک شکل یہ تھی کہ ان کے لیے نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیے تھے. ان کو اس وقت کیا ہے, پہلے تو ان کو روکا تھا نعمتوں سے, لیکن جب وہ بہت زیادہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ نے تو ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی گمراہی میں اور کیا ہے, اور آگے بڑھے, اور پھر اللہ اس کو کیا ہے, اس کو عذاب میں پکڑے گا. تو من یشاء یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب. اب رزق میں صرف مال دولت نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, اسلام بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. دین کی نعمت کیا ہے, وہ بھی ایک رزق ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا ہے, دیتا ہے بغیر حساب. کان الناس امۃ واحدہ, لوگ ایک امت تھے. ناس مطلب سارے انسان, مین کائنڈ, ایک واحد تھا, ایک امت تھا. اس کا مطلب کیا ہے, ایک ہی دین پر تھا. پہلے مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر انسان, مین کائنڈ کیا تھا, ایک ہی امت تھا. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, پھر بھیجے اللہ نے نبی کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. پہلے سارے امت جو تھی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو عرصہ تھا وہ 1 ملینیم کا تھا, مطلب 10 صدیوں کا تھا. اتنا لمبا عرصہ تھا. اب اس لمبے عرصے میں ساری انسانیت ایک ہی دین پر تھی, اور وہ دین کیا تھا, اسلام, توحید پر تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہے, آہستہ آہستہ وہ کیا ہے, وہ کفر کی طرف کیا ہے, وہ بڑھنے لگے. تو پھر اللہ نے کیا ہے, جب وہ کفر میں بڑھنے لگے, جب وہ کفر کرنے لگے, تو اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. تو آدم علیہ السلام کے بعد 10 جنریشنز کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, اور پھر ایک کے بعد کیا ہے, اللہ نے کیا ہے, نبی بھیجے. تو اللہ نے ان کو نبیوں کو بھیجنے کا اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ جو انسان کی جو ہسٹری ہے, ہسٹری آف ہیومینٹی کا ایک فیکٹ ہے کہ اللہ نے کیا ہے, اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے. اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا, مبشرین و منذرین, دونوں چیز کے لیے. اللہ نے ان کو کس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری بھی دے اور خبردار کرے, ہے نا, منذرین. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور نازل کی ان کے ساتھ کیا ہے, الکتاب, بالحق, حق کے ساتھ, لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ وہ کیا کرے, لوگوں کے بیچ فیصلہ کرے. کس سے فیصلہ کرے, اس کتاب سے جو کیا ہے, جو حق ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے, ہر نبی کے ساتھ کیا ہے, کتاب بھیجی. اور وہ کتاب کیا ہے, جو سب سے آخری نبی, اس کے ساتھ جو کتاب بھیجی وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کیا ہے, اللہ نے خود کیا ہے نا. جو پہلی پچھلی کتابوں کی حفاظت کو کس کا ذمہ تھا, جس پر نازل کیا تھا ان کا ہی ذمہ تھا, ان کے علماء کا ذمہ تھا کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کرے. لیکن انہوں نے اس کتاب کی حفاظت نہیں کی, تو جو آخری نبی پر جو کتاب بھیجی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ اور پھر یہ کتاب بھیجنے کا مقصد کیا تھا, تاکہ وہ لوگوں کے بیچ فیصلہ کرے حق کے ساتھ. مطلب ہر معاملات میں اس کتاب کو ریفر کرنا ایز ججمنٹ یہ ہمارے لیے کمپلسری اور ضروری ہے. کسی بھی معاملے میں, ہماری انڈیویجول لائف ہے یا ہماری معاشرے کی جو لائف ہے, ہر ایک معاملات میں کیا ہے, جب بھی کوئی ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے تو ہم کس چیز کو ریفر کریں, کس چیز کو دیکھیں, یہ قرآن کو دیکھیں. کیوں کہ یہ جب کوئی فیصلہ, جب کسی اگر کوئی 2 شخص کے بیچ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ تیسرا شخص اس ڈسپیوٹ کو کب سالو کر سکے گا, ان کا معاملہ جو ہے وہ کب حل کر سکے گا, جب اس کے پاس کوئی پاور اور اتھارٹی ہوگی, اس سے بڑھ کر
اس کو سمجھ ہوگی کہ ان کا معاملہ کیا ہے اور اس معاملے کو کس طرح سے سالو کرے, اس ڈسپیوٹ کو کس طرح سے, جھگڑے کو ختم کرے. اگر وہ معلومات اس کو نہیں ہوگی, اگر وہ حکمت اس کو نہیں ہوگی, تو وہ صحیح فیصلہ نہیں دے سکے گا. تو دنیا کے ہر فیصلے, ہر معاملات, چاہے ہمارے انڈیویجول کے بیچ ہو یا کسی نیشنز کے بیچ, یہ سارے فیصلوں کا جو مالک ہے وہ کون صحیح طریقے سے کر سکتا ہے؟ اپنا ججمنٹ جو ہے یہ کون صحیح طریقے سے لوگوں کو یہ راستہ دکھا سکتا ہے کہ یہ چیز اس معاملے میں یہ فیصلہ ہے, اس معاملے کا یہ فیصلہ ہے, یہ ججمنٹ ہے, یہ آؤٹ کم ہے. یہ صرف وہ بتا سکتا ہے جس کے پاس, جس نے انسان کو بنایا ہے, جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے, تو وہی بتا سکتا ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ اور ججمنٹ صحیح طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے, مقصد کیا تھا ان کو بھیجنے کا؟ کہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ خوشخبری سنا, مطلب دونوں چیز, خوشخبری بھی دے اور ان کو کیا ہے, ان کو خبردار بھی کرے. لیکن کس کے ذریعے سے؟ اپنے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں, اس طریقے سے جو اللہ نے انہیں کیا ہے بتایا ہے. اور ہر دور میں اللہ نے جو نبی بھیجا ہے ان کی شریعت الگ تھی, لیکن جو آخری نبی کو جو شریعت دی, جو کتاب تھی, وہ ایک ایسی شریعت تھی جو رہتی دنیا تک وہ چیز کیا ہے, ویلڈ ہے. اس کا ہر حکم, اس کا ہر فیصلہ, دنیا کا ہر پرابلم, ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. اللہ نے قرآن کو ایک ایسی کتاب بنایا ہے کہ جس کو فالو کرنے سے ہی کیا ہے, کامیابی مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ طریقہ جو فالو کیا جائے گا, چاہے وہ دنیا کا کسی بھی طریقہ ہو, کسی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو, وہ طریقہ کیا ہے, وہ طریقے میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوگا. یہ نہیں کہ وہ پورا فیلئر ہے, لیکن جو صحیح طریقہ, ان الحکم الا للہ, یہ پرنسپل ہے. اگر یہ پرنسپل نہیں ہے, اور یہ پرنسپل کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. تو اللہ نے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اللہ نے ان کے ساتھ کیا نازل کیا؟ کتاب نازل کیا. بالحق, حق کے ساتھ نازل کیا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ وہ لوگوں کے بیچ کیا کرے, فیصلہ کرے. فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, جس معاملے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اس میں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لیکن اللہ نے جب کتاب نازل کی, تو کتاب کے نازل کرنے کی, جس کو اللہ نے کتاب دیا تھا, وہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم, اور سب سے زیادہ کتاب اللہ نے کس کو دی تھی؟ بنی اسرائیل کو. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کس چیز کی وجہ سے انہوں نے اس آخری نبی کا اور اس آخری کتاب کا انکار کیا تھا؟ بغیم, مطلب کیا ہے؟ ان کی ضد کی وجہ سے. مطلب ایک انسان کو ایک ارج رہتا ہے ہر چیز میں ڈومینیٹ کرنے کا, اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے, اس ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے, وہ اختلاف میں کیا ہے, اللہ نے تو نبی کو اور کتاب کو اس لیے بھیجا تھا کہ جو اختلاف ان کے بیچ میں ہے وہ ختم ہو جائے, ہے نا, اس کو اب اپنے ہر معاملہ کو وہ کتاب سے سلجھائے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ کتاب سے سلجھائے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, وہ اختلاف میں بڑھ گئے تھے. اب نوح علیہ السلام کے بعد سے جو انسان تھے وہ سب سے پہلے وہ کس کی طرف, کیا چیز ان کی زندگی میں آ گیا جس نے ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز کی طرف لے گیا, گمراہی کی طرف لے گیا؟ وہ تھا شرک. مطلب جو بیسس آف ڈویژن ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور اگر بیسس آف یونٹی کیا ہے؟ توحید ہے. مطلب شرک کس چیز کی وجہ ہے؟ لوگوں میں اختلاف, لوگوں میں گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور لوگوں میں جو اگر یونٹی ہے, یونٹی کو کیا بولتے ہیں؟ ایکتا جو ہے, وہ کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف توحید کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ اس کی آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اللہ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو کیا ہے, ان کو حق کا راستہ دکھایا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے کیا کیا؟ سیدھے راستے کی ہدایت دی. سیدھے راستے کی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہاں, ایمان والوں کو. مطلب جس کے دل میں سیدھے راستے کی طلب ہوتی ہے اس کو اللہ کیا کرتا ہے؟
اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے, مطلب اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے, کمپلسری, کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, جو اسٹرگل کرتا ہے, اللہ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے, اللہ اسے ہدایت کا راستہ ضرور دکھاتا ہے نا. تو اگر دل میں کوئی طلب نہیں ہے سیدھے راستے کی, تو اللہ ایسے شخص کو کیا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا ہے. لیکن وہ طلب بھی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے, کیونکہ یہ بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں کیا دے؟ فَيَهْدِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ. اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے نا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب سیدھے راستے پہ ہیں, تو اس سیدھے راستے سے غلط راستے پر جانے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ یہ جو دل ہے ہمارا وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. وہ جب چاہے اسے پلٹ سکتا ہے, اور وہ جب پلٹ گیا دل تو پھر کیا ہوگا؟ جو گمراہی کرنے والا شخص ہے وہ ایمان لا سکتا ہے, اور جو ایمان والا شخص ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ گمراہ ہو سکتا ہے نا. کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ ضد کی وجہ سے, اللہ کی کتاب سے دور رہنے کی وجہ سے, ہے نا. ایسے لوگوں کے بیچ رہنے سے کہ جو اس کو اللہ کی یاد نہیں دلاتے ہیں, ایسے لوگوں میں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ گمراہی بڑھتی ہے. تو یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ ایک تو اللہ ہمیں کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے, اور دوسرا یہ کہ اللہ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے, ہے نا. تو یہ دعا کیا ہے؟ کثرت سے پڑھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ ہمیں دین پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ثابت قدم رکھ, ہے نا. کہ ہم کسی کے ڈر سے ہم کیا کریں؟ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ دے, اس میں کمپرومائز نہیں کرے, ہے نا. یہ اللہ کے دین پہ مطلب اس کے اللہ کے دین پہ چلنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے, کامیابی ملتی ہے. اس کے علاوہ جیسے کسی اور کو خوش کرنا, کسی اور کے ڈر کی وجہ سے اپنے دین میں کمپرومائز کرنا, یہ ساری چیزوں سے کامیابی نہیں مل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ام حسبتم, کیا تم خیال کرتے ہو, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں داخل ہوگے, ولما یأتیکم مثل الذین خلو, اور جب کہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی, من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی, مستہم البأساء والضراء, انہیں سختی پہنچی اور تکلیف, وزلزلوا, اور وہ کیا ہے؟ ہلا دیے گئے, حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول اور والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کہنے لگے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد نصرت کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں اتنی آسانی سے, مطلب جنت کمانا کیا اتنا آسان ہے کہ تم نے ایمان دل سے, تم نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ مطلب وہ جنت جس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ اللہ کی جس طرح سے ایک سنت ہے کہ اللہ کیا ہے؟ کسی شخص پہ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا, پیچھے آیا نا کہ وہ اللہ شدید العقاب ہے, اس وقت تک جب تک کہ وہ ان کے بیچ رسول نہیں بھیجتا, اور پھر وہ رسول ان کو کیا ہے؟ خوشخبری دیتا, اور وہ ان کو خبردار بھی کرتا ہے. اب یہ اللہ کی ایک اور سنت ہے کہ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ نے ہمیں کیا ہے؟ آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تو ہر ایک چیز جو ہماری لائف میں ہے, ہر ایک کے لیے آزمائش الگ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, اور جب اب تک کیا ہے تم پر ایسی مشکل یا ایسی تکلیف نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آ چکی تھی. مطلب تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر تو اور بھی زیادہ سختی, تکلیف, مصیبت آئی, اور یہاں تک کہ اس وقت کے رسول نے اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, مطلب ہم کب تک اس آزمائش کو کیا ہے اس کو برداشت کرے, اللہ کی مدد تو کیا ہے؟ قریب ہے.
اب اللہ نے ہمیں جو لائف میں یہ جو زندگی میں بھیجا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے نا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور جو حضرت خباب بن ارد وہ ایک لوہار تھے. اب جو لوہار ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو کوئی مشینری نہیں تھی. لوہار کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو اس کو وہ لوہے کا کام کرنے کے لیے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا جب اس کے پاس کوئی مشینری نہیں تھی. آج کے جیسا کوئی لوہار نہیں ہے. مطلب وہ بہت زیادہ فزیکلی طاقتور تھے ہے نا. لیکن ہم جانتے ہیں جو مکی دور میں ہے کہ ان کو کیا ہے, ان کو اس قدر ان کو کفار نے کیا ہے ان کی آزمائش کی تھی, ان کو ستایا تھا, ٹارچر کیا تھا کہ ایک دفعہ جب صحابہ تھے وہ اس بات پر ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو کفار نے ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنا قمیض اٹھا کر بتایا تو صحابہ اس کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے کہ ایسا ہے تو چلو ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہم کب تک یہ برداشت کریں گے ہے نا. وہ ایسے شخص تھے حضرت خباب بن ارد, مطلب اتنے طاقتور تھے کہ اگر وہ چاہتے تو وہ ان سب کا مقابلہ کر سکتے تھے. وہ کوئی کمزور ویک شخص نہیں تھے. لیکن کیونکہ اللہ کی کیا ہے اس وقت تک اللہ نے کیا ہے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس کرے, وہ اپنے آپ کو بچائے. اب جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اور اپنا جو بات بتاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. وہ بہت پریشان ہوتے ہیں, وہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم بہت جلدی مچا رہے ہو. اب سوچئے کہ یہ کیسا شخص تھا, کتنا برداشت کیا ہوگا. اور اس شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کہہ رہے کہ تم بہت جلدی کر رہے ہو. تو جو آزمائش ہم پر آتی ہے, جو تکلیف, اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے ہے نا, کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے جب یہاں پہ اس آیت میں کہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے, یہ ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے بنایا ہے. یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں, مطلب یہ چیز ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت کے لیے ہی بنایا ہے ایمان والوں کو. لیکن وہ جنت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم کچھ چیزوں کو فالو کریں گے, جب ہم اس کے کچھ احکامات کو فالو کریں گے. جب کوئی مشکل پریشانی آئے گی اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. پیچھے یہ آیت گزر چکی ہے نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہے نا. جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہی خوشخبری ہے نا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے نا. کیونکہ جنت وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہے, کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہے. ایسی جنت کو ہم بہت آسانی سے کیا ہے نہیں کما سکتے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو وہ صبر کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی پریشانی یا مشکل میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کرتا ہے. ان مع العسر یسرا, وہ جو تکلیف ہے اس کے بعد میں نہیں, اس کے ساتھ ہی آسانی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کیا ہے, کمپلین نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے نا. اور اپنے دین پر کیا ہے قائم, چاہے انسان کی مطلب وہ اس کا سارا مال چلے جائے, اس کی جان چلا جائے. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ہم پر کسی شخص پہ ظلم کرتا ہے نا, تو وہ شخص کیا ہے اس ظلم کی وجہ سے کیا ہے اگر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, ہے نا, تو وہ اس ظلم کو کیا ہے اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تم کیا ہے, تم پر آزمائش آئے گی لیکن تم کو کیا کرنا ہے, اس ظلم کو برداشت کرنا ہے. اب ظلم کو برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کوئی بچاؤ نہیں کریں گے یا کوئی سٹیپس نہیں لیں گے. اس ظلم کو کیا ہے اپنی پوری کوشش کرے, لیکن وہ کوشش جو ہم کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی ناانصافی نہ کرے. مطلب ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کا مقابلہ برائی سے نہ کریں. اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کا خاتمہ ہم اور اس پر ظلم کر کے یا کسی اور کے اوپر ظلم کر کے اس چیز کو کیا ہے, اس چیز کو اس طرح سے سالو نہ کرے. جب کوئی ڈسپیوٹ ہے تو کس طرح سے کرنا, اللہ نے پیچھے فرمایا ہے کہ قرآن کو کیا ہے بنانا ہے, اپنا حاکم بنانا ہے. ہر ججمنٹ, ہر چیز کا فیصلہ کس سے کرنا ہے, قرآن سے ہی کرنا ہے. تو اس پر صبر کرے, اور صبر کرنے سے ہی کیا آتی ہے, الا ان نصر اللہ قریب,
مطلب اللہ کی مدد تو ہے ہی، قریب ہی، اللہ صرف ہمیں آزماتا ہے نا. اور یہ ہے کہ ہم جب ظلم ہوتا ہے تو اپنے پوری اسباب کو یوز کرے، یہ نہیں کہ ہم اس کو یوز نہیں کرے، لیکن بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ پہ رکھے، توکل اللہ پہ کرے، اور اپنی پوری کیا ہے اپنی کوشش لگا دے، اس میں اپنی پوری کوشش لگا دے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا لوگوں پر، اور ہم پیچھے پڑ چکے وہ کس طرح سے ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ ان کو کیا ہے بہت مشکل میں، پریشانی میں ڈال دیا تھا. اس وقت اللہ نے کیا ہے ان سے کہا صبر کرنے کے لیے. اس وقت اللہ نے کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، اب تو وہ بہت چھوٹے بچے تھے. اس وقت بھی فرعون ان پہ کیا کر رہا تھا؟ جو لوگ مطلب اس وقت جو بڑے تھے مطلب عمر میں، اب فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو کیا ہے مطلب اللہ نے ان کی نجات کا ذریعہ پیدا کر دیا تھا، لیکن اس کے لیے ان کو صبر کرنا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ ہاں، ان کو ایک نبی بنا کر بھیجا. اور پھر جب اس وقت بھی فرعون کیا کر رہا تھا؟ ان پر، لوگوں پر ظلم کر رہا تھا. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی اور اب جب تم آ گئے تب بھی ہم پر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے. مطلب یہ انہوں نے سوچا کہ نبی کے آتے ہی ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ نجات مل جانا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ تمہاری مدد ضرور کرے گا. تو ہم کیا ہے بہت جلدی مچاتے ہیں کس چیز کے لیے؟ کہ اگر ہم یہ چیز کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے. ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم پر کوئی تکلیف مصیبت نہیں آنی چاہیے. سب سے زیادہ آزمائش تو ان کی ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہے. اور ہر ایک کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہوگا. اس کا ٹیسٹ جو ہوگا، اس کا جو امتحان ہوگا، وہ اس کے ایمان کے لیول کے حساب سے ہوگا. تو کس کا ایمان اگر تھوڑا کم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو کیا ہے آزمائش دے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت کے سے زیادہ کیا ہے کوئی آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے. اور اگر اس میں آزمائش میں ڈالتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے باہر نکلنے کا اس کو راستہ، اس کو ذریعہ بس یہ ہے کہ ہم استقامت سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور اپنے دین میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توکل کیا، جب عین وقت آ گیا اسباب کو یوز کیا، جب لاٹھی کو مارا تو اس وقت وہ لاٹھی کیا کری؟ وہ سمندر میں راستہ بنا دی. یہ کب ممکن ہوا تھا؟ جب وہ توحید پر قائم تھے، جب وہ اللہ پہ بھروسہ انہوں نے کیا. اس لکڑی پر بھروسہ نہیں کیا، ہے نا. کیونکہ ہم نارملی جو اپنی لائف میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کریشن ہے، اس چیز پہ ڈیپینڈ نہ کرے. یوز کر سکتے ہیں اس کو، لیکن اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ وہ چیز جس پہ ہم بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہی چیز ہم کو کیا کرتی ہے؟ وہی چیز ہمیں تکلیف بھی پہنچا سکتی ہے. وہ لاٹھی کبھی سانپ بن کر بھی ڈس سکتا ہے، لیکن وہی لاٹھی کیا ہے ان کو اس سمندر میں راستہ بنا دی. تو اسباب تو بدل سکتا ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے جب اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی وکٹری کس کو ملے گی؟ اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہے؟ اللہ کے حکم کو فالو کرنا، اس گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا بچانا، اسباب کو یوز کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا. اور یہ ساری چیزیں جب کرتا ہے، اپنے دین پر جب وہ ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرتا ہے. پیچھے وہ جو آیت البر جو گزر چکی، اس میں ساری چیزیں بتایا گیا کہ تم ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کی کتاب پر، رسولوں پر، پھر زکوٰۃ دینا، صدقہ. ساری چیزوں کے بعد ایک اہم چیز بتائی گئی ہے. کیا ہے؟ کس وقت صبر ہے؟ بَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. مطلب ہر وقت وہ صبر. اگر صبر نہیں رہے گا تو وہ ساری جو نیکیاں ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا. وہ ساری اس کی ویلیو کو ختم کر دے گی. تو وہ صبر کرے. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ نے جو قرآن میں باتیں بتائی ہے اس بات پر پورا یقین کرے کہ اگر اللہ نے کہا کہ اس کی مدد قریب ہے تو ضرور قریب ہے. مطلب قریب مطلب کیا ہے؟
ابھی کو آپ سے کہا جائے گا کہ کوئی شخص نکل چکا ہے، وہ پہنچ رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے وہ پہنچنے ہی والا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی مدد کیا ہے، قریب ہی ہے. تو اللہ سے کیا ہے، دعا کرے اور اس تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے، استقامت دے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے. قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر. مال کو یہاں پہ خیر کہا گیا ہے. تو مال ہر وقت کیا ہے، برا نہیں ہوتا ہے. مطلب وہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ کس کے لیے ہے، والدین کے لیے. لسٹ کو آپ غور سے دیکھیے، فرسٹ نمبر پہ کون ہے، والدین. والاقربین، اپنے رشتہ دار، اپنے قرابت کے رشتہ دار. اب رشتہ دار میں بھی اس طرح سے شروع کرے کہ اپنے سب سے قریب کے رشتہ دار، اپنے بال بچے، شوہر بیوی، اپنے بھائی بہن، اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی، اس طرح سے. والیتامى، اور یتیموں کے لیے. والمساکین، اور محتاجوں کے لیے. وابن السبیل، مسافر کے لیے. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم، خیرن مطلب جو کچھ بھی تم خرچ کرو، خیرن مطلب کتنا بھی، جو کچھ بھی تم خرچ کرو. فإن اللہ بہ علیم، تو جان لو کہ اللہ کیا ہے، اللہ جاننے والا ہے. پیچھے بھی یہ جو جب ہم وہ آیت البر میں آیا تھا نا کہ اس کا جو بتایا تھا کہ کس مال کس پہ خرچ کرنا ہے، تو اگر ہم اس جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا کانسیپٹ اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ کس کا ہے، اللہ کا ہے. ہمارے پاس وہ ایک امانت ہے. اب وہ چیز کو کیا ہے، اللہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کس طرح سے اس کو خرچ کرنا ہے. یسألونک قرآن میں 16-17 بار آتا ہے، اور یہ یسألونک آتا ہے مطلب وہ سوال کس کی طرف سے ہے، صحابہ کی طرف سے ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ سوال نہیں کرے، خاص کر جب کہ وحی آپ پر نازل ہو رہی تھی. ہر چیز کا خلاصہ، ہر چیز کے معاملات اللہ ان کو وحی کے ذریعے سے بتا رہا تھا، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے، اور ان کے سوال بھی کیسے تھے، مطلب ایسے سوال کہ اس سوال سے کیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اور بینیفٹ حاصل ہو. تو وہ آپ سے پوچھتے کہ وہ کیا خرچ کرے، ہے نا. تو اس کا آنسر کیا ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس خیر ہے وہ ہر چیز تم اس کو خرچ کر سکتے ہو، صرف مال ہی نہیں. کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس وقت ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرے. کس کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب سے پہلے کس کے لیے. اب یہ جو خرچ کرنے کے لیے کہا یہ زکوٰۃ نہیں ہے. ابن عباس کہتے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ نفل صدقہ، کہ تم کیا ہے، تم اس کو خرچ کرو. اور کس کے لیے ہے، سب سے پہلے والدین کے لیے. اور والاقربین، جو قرابت دار ہے، یتیم ہے، مسکین، وابن السبیل. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے وہ خرچ کرنے کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین اصول بتایا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی رہنمائی قرآن کرتا ہے، کہ جہاں خرچ کا معاملہ آئے گا کتنا خرچ کرے، کس پہ خرچ کرے، اس کا آرڈر کیا ہے، کس کو خرچ کرے. ہم کوئی شخص کسی کو لاکھوں روپیہ چیریٹی دیتا ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کو نگلیکٹ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعلقات بگاڑ دیے ہیں، اچھے نہیں ہیں. اور اگر ہم اس کو دیتے بھی، پیچھے انشاءاللہ بھی آگے جو آیتیں آئیں گی وہ سارے صدقے کے بارے میں آئے گی کہ ہم کسی کو جب صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں جتائے، تو وہ احسان جتانا اس صدقے کو کیا کرتا ہے، اس برکت کو اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ساری، اور والدین پہ خرچ کرنا زکوٰۃ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نفل صدقے کے بارے، مطلب جب تم خرچ کرو تو سب سے پہلے کس پہ خرچ کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو. اللہ فإن اللہ بہ علیم. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر فرض کر دیا گیا ہے، کیا فرض کیا ہے، القتال وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناگوارا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور تم
اور تم پسند کرو کسی چیز کو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو ان کو 13 سال کیا ہے لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن اس کے بعد جب وہ مدینہ آ گئے تھے تو ان کو لڑائی کا حکم ہوا تھا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تمہیں کیا ہے قتال کا حکم. جب اللہ کسی چیز کا, یہاں پہ قتال کا مطلب جنگ ہے, لڑنا ہے. ہاں, جب اللہ نے تمہیں قتال کا, اللہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتا ہے فرض ہوتا ہے. تو یہ تمہیں کیا ہے مطلب کتب علیکم الصیام, تو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے, تو یہ کوئی آپشنل نہیں ہے. تو تمہیں جنگ کا, تمہیں قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تم اس کو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, تم اس کو پسند نہیں کرتے. مطلب ہیومن نیچر جو ہے, انسان کی فطرت ہے کہ وہ لڑائی کو, قتال کو پسند نہیں کرتی ہے. اور یہ ہیومن نیچر ہے, اس کو بنایا کس نے ہے؟ انسان کو اللہ نے بنایا ہے. اس کے نیچر, اس کے مزاج, اس کی فطرت کو بھی اللہ نے بنایا ہے. تو اس کی فطرت میں کیا ہے ناگوارا اور ناپسند ہے. کس چیز کو؟ جنگ کو. لیکن کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اس حکم کو فالو کرنا ہے. اور اللہ کے کسی بھی حکم کو فالو کرنا, مطلب جو جس چیز کا حکم دیا ہے کرنے کا, اس میں کیا ہے, اس میں نقصان نہیں ہے. تو یہ جو جنگ ہے, یہ قتال کا مقصد کیا ہے؟ برائی کا یا باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا ہے, وہ قتال سے کہا گیا کہ تم قتال کرو, تمہیں وہ چیز ناپسند لگے. کیوں؟ اس کا ریزن بتایا ہے, کیونکہ تمہیں تو یہ چیز کیا ہے قتال کرنا ناگوارا لگتا ہے, ناپسند لگتا ہے, کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. ہو سکتا بیکاز ہر چیز ہم کیا ہے ہمارے انسٹنکٹ سے یا ہر چیز ہم فطرت سے, اگر ہماری فطرت کوئی چیز کو پسند کرتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھا ہو. یہ کیا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, جیسے قتال کرنا تم ناپسند کرتے ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لیکن تم اس کو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو صرف قتال کے معاملے میں نہیں, کسی بھی معاملے میں کیا ہے, کوئی چیز کیا ہے ہمارے لیے پسند نہیں ہوتی ہے. اور نارملی ہر چیز جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے وہ نفس اس کو پسند نہیں کرتا ہے. دوائی کیا کرتی ہے, میڈیسن, کوئی خوشی خوشی دوائی لیتا ہے, لیکن اس کا آؤٹ کم, اس کا نتیجہ کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے کہ یہ لینے کے بعد ہمارا درد کم ہوگا, ہمارا جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی. تو وہ ناپسند ہونے کے باوجود ہم اس کو لیتے ہیں. بچے پڑھنا پسند کرتے ہیں, آپ سبق یاد کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو ہر چیز محنت کرنا کیا ہے مشکل لگتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ چیز لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے. اور کوئی چیز جو تم کیا ہے پسند کرتے ہو, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارے لیے اچھے. اس لیے آیت کے اینڈ میں بتایا گیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیوں کہ اللہ جانتا ہے کہ جو چیز تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تو تمہارے لیے کیا ہے اچھا نہیں. جب ہم اللہ سے کوئی چیز کی دعا مانگتے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتا ہے, اس میں اللہ کی کیا ہے حکمت ہوگی کہ اس وقت وہ چیز ہمارے لیے کیا ہے صحیح نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز کیا ہے کچھ وقت بعد وہ چیز ہمیں عطا کرے, یا اللہ ہم سے اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے نا. وہ چیز کو, کوئی مشکل کو اللہ تعالیٰ کیا ہے ٹال دیتا ہے. تو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو اللہ پہ بھروسہ کرے. اور مقصد یہ چیز بتانے کا کیا ہے یہاں پہ اس آیت کا, کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا, بھلے ہی اس کا آؤٹ کم, اس کا نتیجہ ہمیں کیا لگتا ہے, ہمیں اس کا نتیجہ لگتا ہے کہ یہ برا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, لیکن اللہ کے کسی بھی حکم کو فالو کرنے میں کیا ہے کوئی نقصان نہیں ہے. اور اللہ نے جب کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس چیز کو کرنے میں کبھی کوئی بھلائی نہیں ہوگی. اگر اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو کسی بھی صورت, کسی بھی کنڈیشن میں وہ چیز کو کرنا یا وہ چیز کو استعمال کرنا وہ قطعی کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے وہ نقصان ہے, کیونکہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اب تک, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے اس پہ استقامت دے اور اس کو کیا ہے اس کو فالو کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تفسیر مکمل ہوئی.
تو بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا دھیان جو ہے آپ کے مصحف پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 211. سل پوچھو، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کم کس قدر، آتیناہم ہم نے انہیں دی. تو کم آتیناہم کا کیا ہوگا، کس قدر ہم نے انہیں دی. کوشش کیجئے کہ 2 ورڈز کا ساتھ میں ملا کر پڑھنے کی. من آیتن نشانیوں میں سے، من یعنی سے، آیتن نشانیاں، بینتن کھلی، تو کھلی نشانیاں دی. ومن اور جو، یبدل بدل ڈالے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہ جو آئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب کیونکہ آپ لوگوں کو بہت سارے ورڈز آلریڈی پتہ ہیں تو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نئے ورڈز بہت کم، مطلب نہیں کے برابر ہیں. تو جہاں پر بھی انشاءاللہ ضرورت ہوگی ایکسپلین کر دیا جائے گا. آیت نمبر 212. زینا آراستہ کی گئی. ہم کہتے ہیں نا مزین، اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، خوبصورت. آراستہ کی گئی، للذین وہ لوگ جو، کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. یعنی اگر ہم ملا کر پڑھیں، زین للذین آراستہ کی گئی ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یا آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، یہ بھی ہو سکتا ہے. وَيَسْخَرُونَ اور وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان پر، آمنو جو ایمان لائے. من الذین کا کیا ہوگا، ان لوگوں میں سے یا ان پر. ٹھیک ہے، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقہم ان سے بالاتر، یوم القیامہ قیامت کے دن. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو لوگ پرہیزگار ہوئے وہ قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے. کن سے؟ کافروں سے نا. واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، بے شمار بے حساب ہے نا. آیت نمبر 213. کان الناس کان تھے، الناس لوگ، تو کان الناس لوگ تھے، امتا واحدہ ایک ہی امت تھے، ایک امت تھے. ٹھیک ہے نا. تو کیا آئے گا اگر ہم ملا کر پڑھیں، کان الناس لوگ تھے، امتا واحدہ ایک امت، یا لوگ ایک امت تھے. فبعث پھر بھیجے، اللہ نے، النبیین نبی، پلورل ہے نبیون کی، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب. اب یہ ان کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم کی وجہ سے آ رہا ہے، مع ساتھ، ہم ان کے، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق برحق ساتھ حق کے، بعض عربی یعنی ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو ساتھ حق کے، برحق یہ بھی لکھ سکتے ہیں. لیحکم، لی لام زیر لی، تاکہ، یحکم فیصلہ کرے، بین الناسی، بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان. تو بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما جس میں، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اور نہیں، اختلفا یا وما اختلفا اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر جنہیں، اوتہ دی گئی، من بعد بعد، ما جاءتہم جو جب آئے ان کے پاس، ما کا جو، یا پھر جب،
جاءتہم آئے ان کے پاس. یعنی اس کے آپ نیچے دیکھیے رننگ ٹرانسلیشن میں بھی جب تھوڑا ڈاؤٹ ہو نا تو رننگ ٹرانسلیشن پڑھ لیا کریں. اس کے بعد جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے، جاءتہم البینات، ٹھیک ہے، بغین ضد کیا انہوں نے، بینہم ان کے درمیان، یعنی انہوں نے اختلاف کب کیا؟ جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے، اس کے بعد انہوں نے ضد کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، لما لیے، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق اس سچی بات پر، بإذنہ اپنے اذن سے. اب یہاں پر ہم لوگ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے. کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. آیت نمبر 214. کیا حسبتم تم خیال کرتے ہو. تم کا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ تا میں میم تم جو ہے نا اینڈ میں آ رہا ہے، یہ ظاہر کیا کہتے ہیں اس کو، سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے یہ. یعنی جو سیکنڈ پرسن سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا سامنے والے سے، تب یہ تم آتا ہے. حسبتم، حسبتا یعنی تو، ایک سامنے والا، تو نے سمجھا. حسبتما یعنی تم دونوں نے سمجھا یا تم دونوں نے خیال کیا. اور حسبتم یعنی تم سب، ٹھیک ہے. تو حسبتم تم خیال کرتے ہو، ان کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت میں. ولما اور جبکہ نہیں، یاتیکم آئی تم پر، مثل الذین جیسے جو، خلو گزرے. یعنی کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جبکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی. خلو جو گزر چکے، تو من قبلکم تم سے پہلے، یعنی ایسی حالت ابھی تک نہیں آئی جو تم سے پہلوں پر گزری ہے. مستہم پہنچی انہیں، البأساء سختی، انہیں پہنچی سختی، والضراء اور تکلیف، والزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، ان کے فیت شیک ہو گئے، ہل گئے ان کے فیت. حتیٰ یہاں تک، یقول کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی. سبحان اللہ. الا آگاہ رہو، ان بے شک، نصر اللہ قریب، مدد، نصر مدد، اللہ نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب ہے. کیا ہمیں کبھی کبھی ایسے ہم زندگی میں کچھ ایسے مواقع بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جب ہم پیشنس کا لیول جو ہے جواب دینے لگتا ہے، تب جو ہے یہ جو آیت ہے نا، الا ان نصر اللہ قریب. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہترین راستے نکالنے والے ہیں بے شک. آیت نمبر 215 دیکھتے ہیں. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا، آپ سے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے بتائیے؟ ویسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن پھر بھی، یسألون وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے، ٹھیک ہے. ماذا کیا کچھ، ینفقون خرچ کریں. قل آپ کہہ دیں، ما جو، انفقتم تم خرچ کرو، من خیرن یہاں پہ خیر جو ہے وہ مال کے لیے، ٹھیک ہے. خیر نیکی کے لیے بھی آتا ہے، بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر مال کا ذکر ہو رہا ہے. من خیرن مال میں سے، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت دار رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے. اقربین جو ہے وہ جمع ہے،
ٹھیک ہے. والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مساکین کے لیے، محتاج کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وما اور جو تفعلو تم کرو گے، من خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بھی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے. یہ آیت آسان تھی، اس کو رننگ ٹرانسلیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. کتبہ علیکم، کتبہ کا ایسے سچ ہوتا ہے لکھ دیا گیا نا، میننگ ہوتا ہے. کتبہ یعنی اس نے لکھا، کتبہ یعنی لکھ دیا گیا. تو کیا لکھ دیا، جو لکھ دیا گیا وہ کیا ہے؟ فرض ہے نا. کتبہ علیکم تم پر فرض کی گئی، القتال جنگ، وہوا اور وہ، کرہن ناگوار. ہم کہتے ہیں نا کراہت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ناپسند کرنا. کراہت ہوتی ہے نا کچھ چیزوں سے، ہمیں کچھ کاموں سے بھی کراہت ہوتی، نہیں کرنا چاہتے. تو کرہن ناگوار، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، امید ہے، ان کے یہاں پہ ممکن ہے زیادہ کریکٹ آئے گا، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. وعسا اور ممکن ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہے تمہارے لیے. واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے ورڈ انالیسس جو ہے ٹرانسلیشن وہ ختم ہوا. انڈیویجول میننگز دیکھتے ہیں. پیج نمبر 77 ہے اور نمبر ہے 120. سل پوچھ لو، یہ ہے نا فعل امر ہے. عربی زبان میں جو ہے ایسے کچھ شیپس ہیں ورڈ کے کہ ایک ہی اس کا روٹ ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ شیپس یا وزن میں جب ہم رکھتے ہیں اس کو تو ڈفرینٹ بن جاتا ہے. اگر سل کا فاعل یعنی کرنے والا اس کو ہو جائے گا سائل، مفعول ہوگا مسئول، اور سل یعنی فعل امر آرڈر ہے، سل پوچھو. کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو دی، زینا محبوب بنا دیا گیا، زینت مزین کر دیا گیا. یرزقو وہ دیتا ہے، بعث اللہ اللہ نے بھیجا، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے. ام حسبتم کیا تم سمجھ بیٹھے، ام یعنی کیا، حسبتم تم سمجھ بیٹھے، ولما اور جب، یا پھر ولما یاتیکم اور حالانکہ ابھی تو تمہارے پاس نہیں آئی، مستہم پہنچی ان کو، زلزلو جھنجھوڑ دیے گئے. متی نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی. القتال لڑائی جہاد، کرہن سخت، برا ناگوار، عسا شاید، ان تکرہو یہ کہ تم برا سمجھو، ان تحبو یہ کہ تم اچھا سمجھو، شرن برا. ٹھیک ہے، تو آج بھی کوئی کویشچن آنسرز نہیں ہے، اور یہاں پر ہمارے سیشن کا اختتام ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں ہم پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.